آپ کی اجازت سے چیئرمین صاحب میرا جو دوسرا کامنٹ تھا وہ یہ پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ کے اوپر میرا کامنٹ تھا. دیکھیے کوئی بھی اس بات سے انحراف نہیں کرے گا کہ ٹیررزم کے اوپر ہمارے لیگل فریم ورکس ہونے چاہیے. آئی نو یہ بھی کمیٹی گیا ہے بٹ ایوری بڈی میڈ کامنٹس, تو اگر آپ کی اجازت جی بولیں جی کوئی بات نہیں, وہ پھر اس دن نہیں بولیں گے جس دن بل ہے. جی بالکل آپ کی انسٹرکشنز آر ویل نوٹڈ. دیکھیے ایز آئی واز سیئنگ کہ کوئی بھی اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا کہ ٹیررزم کا لیگل فریم ورک ہونا چاہیے, کوئی بھی اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا کہ پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم کا لیگل فریم ورک نہیں ہونا چاہیے, بٹ کیا اس کے لیے ہر قسم کی مینز جائز ہیں؟ There is a fine line between the means and between human rights, between freedom of expression, freedom of information, rule of law, access to fair trial. تو اس بات پر بڑی کیئرفل سوچ بچار کی ضرورت ہے, بڑی وائڈ کنسلٹیشنز کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے. 22 مارچ 2023 کو سری لنکن ایک سملر ایکٹ سری لنکا میں آیا تھا جس پہ بڑی وائڈ اسپریڈ کنڈمنیشن ہو رہی ہے, اسپیشلی ہیومن رائٹس, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیٹیز اور واچ ڈاگس کی طرف سے. 4 چیزیں میں جو ویکنسز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے, اور آئی تھنک کہ اگر یہ کمیٹی, کیونکہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا کمیٹی گیا, تو اگر یہ کمیٹی یہ کنسیڈر کر لے. پہلے تو یہ کہ گورنمنٹ آفیشلز کی بڑی وائڈ ڈسکریشن ہے اس میں, گورنمنٹ آفیشلز کی بڑی وائڈ ڈسکریشن ہے. ڈیفینیشنز جو ہیں وہ بڑی اوپن رکھی گئی ہیں. گورنمنٹ کو وائڈ انڈیمنٹی دی گئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی بڑی وائڈ ڈسکریشن ہے کلاز 29 رول میکنگ کے حوالے سے. 5.6 لسٹڈ اسکیڈیولز کو امینڈ کرنے کے حوالے سے. کائنڈلی ابرو صاحب پلیز. جی میڈم بات کریں پلیز. معذرت کے ساتھ. لسٹڈ اسکیڈیولز کو امینڈ کرنے کی ایک وائڈ ڈسکریشن لاء کے پاس ہونے کے بعد بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوگی, جس کو وہ کسی وقت بھی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. سیکشن 11 کسی بھی فیسلٹی کو فیڈرل گورنمنٹ ریڈیکلائزیشن سینٹر قرار دے سکتی ہے. سیکشن 26 اسپیشل پروسیکیوٹرز وہ لگا سکتی ہے. سیکشن 28 کسی طرح کے ہیومن ریسورس کو یہ مینڈیٹ اسائن کر سکتی ہے. سیکشن 14 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو یہ مینڈیٹ دے سکتی ہے. یہ پورا نظام جو ہے اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اور جو ریویو کمیٹی ہے وہ پوری طرح گورنمنٹ کے کنٹرول کے نیچے ہے. نمبر 2 جو offences ہیں اس کے انڈر وہ نان بیلیبل ہیں, کاگنیزبل ہیں, نان کمپاؤنڈیبل ہیں. اور تمام جو میرے کولیگز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اینڈ آئی مسٹ کمینڈ عرفان صدیقی صاحب اور کامران مرتضی صاحب فار وائسنگ دیئر کنسرن. جب گورنمنٹ کو وائڈ ڈسکریشن ہو اور اس کے ساتھ آپ offences کو نان بیلیبل, کاگنیزبل, نان کمپاؤنڈیبل کر دیں ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں کرپشن از انسٹیٹیوشنلائزڈ ان ایوری ادارہ, تو ہم کیا انوائرمنٹ بنانے جا رہے ہیں اگر ہماری نیت اچھی بھی ہو اس لاء کے حوالے سے. نمبر 3 ریویو پروسیس بالکل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز دیکھیں, خاص طور پہ UK کی پریکٹسز دیکھیں, تو وہاں پر جو یہ اینٹی ٹیررزم لیجسلیشن ہے اور اس کے لیگل فریم ورک میں ایک انڈیپینڈنٹ ریویو پروسیس ہوتا ہے جو گورنمنٹ سے بالکل علیحدہ ہوتا ہے. اس کی اینول رپورٹس ہوتی ہیں, وہ مینڈیٹڈ ہوتی ہیں, وہ شائع ہوتی ہیں, ان کو انڈیپینڈنٹ لوگ لکھتے ہیں. اور ایک پریویسی اینڈ سول لبرٹیز کا انسٹیٹیوشنل فریم ورک بھی ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹ میکینزمز کا کوئی ذکر نہیں ہے, تو اس کو کائنڈلی اس میں ڈالیں. نمبر 4 انڈیویجول فریڈمز پہ ویسے میں سجیشن دوں جی, اگر یہ آپ باتیں کریں جو امینڈمنٹس ہیں اگر وہ ہاؤس میں آج دے دیں سیکریٹریٹ کو, ہم اس جس کلاس میں آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں اس دن وہ پٹ کریں گے ہاؤس میں. میں بالکل دے دوں گی چیئرمین صاحب, بٹ بل تو ڈراپ ہو گیا, امینڈمنٹس تو دے سکتے ہیں نا. نوٹس تو ہوا ہے, بل سب کو گھروں میں مل چکا ہوا ہے, نوٹس ہو چکا ہوا ہے. جی چیئرمین صاحب آپ نے بہت اچھی سجیشن دی, میں آج ہی امینڈمنٹس دے دوں گی, بٹ آئی جسٹ ہیو 30 سیکنڈز مور, آپ کی اجازت. جی 30 سیکنڈز پلیز. جی the fourth issue is کہ
under this framework جہاں پر offences non bailable, cognizable, non compoundable ہیں, جہاں گورنمنٹ کو wide discretion ہے, جہاں ریویو پروسیس میں کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے, وہاں پہ کسی بھی انڈیویجول کو, خالی اوفینڈر نہیں, اس کے کسی ایسوشیٹ کو, اور ایسوشیٹ کی ڈیفینیشن نہیں لکھی, اس کی موومنٹ آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں, اس کو آپ کنفائن ٹو این ایریا کر سکتے ہیں, اس کی آل کائنڈز آف ایکسیس ٹو کمیونیکیشن آپ کرب کر سکتے ہیں, اس کے ایسٹ فریز کر سکتے ہیں, اس کا پاسپورٹ امپاؤنڈ کر سکتے ہیں, اس کے آرمز لائسنس کینسل کر سکتے ہیں. آپ یہ مینڈیٹ کر رہے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کہ اس کو کوئی لون نہ دے, آپ اس کو پرسکرائب کر سکتے ہیں کہ وہ بیہیو کیسے کرے, اور آپ اس کو ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر میں ڈال سکتے ہیں, اس کو آربیٹری ڈیٹینشن ڈال سکتے ہیں. گورنمنٹ رولز اپنی مرضی سے چینج کر سکتی ہے, اور فار ایور وہ دیٹ پرسن کین بی سینٹ ٹو دا گیلوز.